اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ اولیاء کرام کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ بیان کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ سماعت فرمائیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ روحانی بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور 15 سال کی عمر تک حسن قرات، علوم ظاہری و باطنی حاصل کر چکے تھے۔ دین اسلام کی ترویج کرتے ہوئے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت شہر کا حاکم ناصر الدین قباچہ تھا، جو اولیاء اللہ اور ان کی کرامات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز حاکم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے چند خاص دوستوں کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان دنوں رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ حسب معمول حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ عبادات میں مشغول تھے۔ کچھ دیر بعد عبادت سے فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم اور اس کے دوستوں سے آنے کی وجہ پوچھی۔ حاکم نے کہا کہ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بات عادت کے خلاف ہو اسے تصوف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے۔ حاکم کو اس بات کی ذرا برابر بھی سمجھ نہ آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مثال کے طور پر آگ کی فطرت ہے جلانا۔ اگر آگ اپنی فطرت کے مطابق کسی شے کو جلانے سے قاصر رہے تو یہ اس شخص کا روحانی تصرف ہوگا جس کی ریاضت کے سبب آگ کی فطرت تبدیل ہو جائے۔ حاکم نے ایسی کوئی کرامت رونما ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کائنات میں جو کچھ ہے حکم خدا بندی ہے۔ اس کے حکم سے آگ بھڑک بھی سکتی ہے اور بجھ بھی سکتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے عیش و آرام کو قربان کر کے عبادت و ریاضت کے مختلف منازل طے کرتا ہے، تب سالک کو اللہ کی طرف سے خاص روحانی طاقت بخش دی جاتی ہے۔ حاکم نے اس منطق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ حاکم ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد تمہیں کرامت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تم اور تمہارے دوست آج میرے ساتھ ہی روزہ افطار کر لو۔ حاکم اور اس کے دوستوں نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ ادھر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گزاروں کو بلا کر کہا کہ شہر میں منادی کروا دو کہ میں آج کا روزہ شہر ملتان کے روزے داروں کے ساتھ افطار کروں گا۔ یہ سن کر حاکم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ابھی تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اب شہر کے روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ حاکم نے حیرت سے آپ سے پوچھا، اس اعلان کا کیا مطلب؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی انتظار کرو، اللہ رب العزت سب کچھ تم پر عیاں کر دے گا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ وعدے کے مطابق حاکم اور اس کے دوستوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے لگے۔ حاکم دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں اور اب وہ شہر کے روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ حاکم نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ہمارے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا تھا تو شہر کے روزے داروں کو کیوں دھوکے میں رکھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انتظار کرنے کو کہا۔ جب حاکم اور اس کے دوستوں نے افطاری کر لی تو حاکم نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ اب بتائیے کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی شب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ حاکم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حاکم نے خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا
کہ ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ آج حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حاکم اور اس کے دوستوں نے کہا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو آج ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی۔ حاکم نے اس بات کی مزید تصدیق کرائی تو ہر کسی نے یہی بتایا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے۔ یہ سن کر حاکم اور اس کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر اب بخوبی جان چکا تھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کا کہنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اولیاء کرام کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے جانے والے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔